جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کا ظاہری حیات کا آخری حج کیا، عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ اتنا بلیغ ہے، اس خطبے کے اندر قیامت تک کی انسانیت کے لیے زبردست رہنمائی موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا تھا اس خطبے میں، فرمایا تھا جاہلیت کے جتنے غلط طریقے ہیں، جتنی غلط رسمیں ہیں، ان ساری رسموں کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری حج میں بتا دیا، ساری غلط رسموں کو میں نے اپنی قدموں کے نیچے پائمال کر دیا ہے، آج کے بعد میں کسی غلط رسم کی پیروی نہ ہوگی، اگر پیروی ہوگی تو قرآن و سنت کی پیروی ہوگی، لیکن آج ہم ان غلط رسموں کو ڈھو کر کے اپنی زندگی کو وبال جان بنائے ہوئے ہیں۔ حضرات مکرم، ان رسموں پہ میں کیا گفتگو کروں؟ آپ دیکھیں، رسمیں ایک نہیں ہے، مہاراشٹر کے اندر الگ رسمیں ہیں، راجستھان چلے جائیں وہاں الگ ہی رواج ہے، آپ یو پی چلے جائیں وہاں الگ ہی آپ کو، یعنی اتنے رواج اور اتنی رسمیں ہیں، اگر ان ساری رسموں اور رواجوں کا اگر آپ جائزہ لینے بیٹھ جائیں گے تو جو ہے وہ ہفتے گزر جائیں گے، ان رسموں کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ کچھ ایسی رسمیں آپ کو ملیں گی جو شادی سے پہلے ہوتی ہیں، کچھ وہ رسمیں ہیں جو شادی کے وقت ہوتی ہیں، اور کچھ وہ رسمیں ہیں جو شادی کے بعد میں ہوتی ہے، اور ان رسموں کے اندر یا تو شریعت کی مخالفت ہے یا بہت ساری برائیاں اس کے اندر موجود ہے، اور ان ساری رسموں کو اگر جمع کر دیا جائے یا تو ان کے اندر فضول خرچی ہوگی یا بے حیائی ہوگی۔ یہ دو بڑی برائیاں ان کے اندر آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ بڑی رقم دے کر کے کیمرہ مین بھی بلائے جاتے ہیں، بڑی رقم دے کر کے ویڈیو شوٹنگ والے بھی بلائے جاتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے عورتوں کے مجمع میں جا کر کے پوری شوٹنگ کرنا، یعنی وہ عورت کے جسم کے ہر زاویے کی تصویر نکالے گا۔ وہ جو کیمرہ جو لینے والا آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، بہت بڑا پرہیزگار تھوڑی رہتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے آپ کی جو ہے وہ بہن بیٹیوں کی تصویریں نکالے، وہ مسلمان ہو یا کافر، وہ رہتا تو جو ہے وہ عام انسان ہی ہے، اور ویسے بھی یہ ناجائز چیز ہے۔ اب وہ جب تصویر نکالتا ہے، جسم کے تمام اعضاء کی الگ الگ وہ تصویریں جب نکال رہا ہے، الگ الگ شو وہ نکال رہا ہے، اللہ اکبر، تو یہ دیوسی کی کیا اعلیٰ قسم نہیں ہوئی؟ جب ایسے ہی دیکھنا اس کو ناجائز اور حرام ہے اور منع نہ کرنے والا دیوس ہے، تو جو خود لے جا کر کے کیمرہ مین کو کھڑا کرے، اور معلوم ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، جب شادی ختم ہوتی ہے موٹی رقم اس کو ہاتھ میں پکڑاتے، کس چیز کی؟ آپ نے ہماری بہن بیٹی کو جو ہے وہ خوب اچھے طریقے سے دیکھا، یہ اس کا آپ کو نذرانہ دیا جا رہا ہے، آپ نے ہماری بہن بیٹی کو جو ہے وہ بے حیائی کے اندر مبتلا کیا، اس خوشی کے اندر ہم آپ کو 10,000 روپیہ دے رہے ہیں۔ شرم و غیرت سے بندے کو ڈوب مرنا چاہیے۔ کیا ایک مسلمان نہیں، ایک عام انسان بھی ایسی حرکت کو کبھی گوارا کرے گا؟ مسلمان کی شان تو بہت بلند ہوا کرتی ہے۔ عام دنوں میں اگر کوئی لچھا لپنگ آپ کی بیٹی کو اگر دیکھ لے، وہ تصویر نکال لے، آپ اس کو تماچا مارتے ہیں، شادی کے اندر جا کے آپ کی یہ عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ آپ خود ایسے لوگوں کو لے جا کر کے ان کے مجمع کے اندر کھڑے کریں گے تاکہ وہ ان کی تصویریں ہر زاویے سے نکالتے ہوئے نظر آئیں، اور یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ کبھی کبھی تو ہم سوچتے ہیں مسجد کے اندر جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح پڑھائیں، اب مسجد کے باہر نکاح کے اندر جانا بالکل چھوڑ دیا جائے۔ جب جاتے ہیں پوری بے حیائی کا منظر تو رہتا ہی ہے، اور جب کہہ دو کہ یہ کیمرہ بند کر دو، یہ تصویر بند کر دو، معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ فلاں پیر صاحب بھی تو کھنچواتے ہیں، فلاں مفتی صاحب بھی تو کھنچواتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پیر صاحب اور سب کو اپنی جیب کے اندر رکھو، جو ناجائز کام کرے وہ ناجائز اور حرام ہی رہے گا۔ اللہ اس کے رسول نے جو کہا ہے وہ مجھ کو بتاؤ، اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، وہ کہے گی آج مجھے 3 لوگوں سے نپٹنا ہے، ان میں سے ایک وہ بندہ جو تصویر بنایا کرتا تھا۔ قرآن و حدیث کی باتیں نہ کرو اور شریعت کی باتیں نہ بتاؤ اور اپنے پیر اور اپنے مولانا کا نام لا کر کے بیچ میں ڈال دو، تو یہاں دنیا میں تو تم جو ہے وہ بظاہر منہ بند کر دو گے، قیامت کے میدان میں پہنچو گے تب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی بھی سنی عالم، کوئی بھی سنی پیر ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو اس طرح عورتوں کی ویڈیوگرافی اور ان کی بے حیائی اور اس طرح کی تصویریں لینے کو جائز قرار دیتا۔ کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی اور دنیا کا کوئی بھی پیر اس کو جائز نہیں قرار دیتا، سب کے نزدیک یہ ناجائز و حرام ہے۔ اگر کوئی نام لیتا ہے تو صرف اپنا بچاؤ کرنے کے لیے جھوٹ موٹ نام لیتا ہے، جھوٹ موٹ نام لیتا ہے۔ جنہوں نے جائز کہا ہے چند لوگوں نے، انہوں نے کسی اور دینی کام کے لیے کہا ہے، ان کاموں کے لیے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ لیکن اچھا اب اس کے اندر مسئلہ یہ رہتا ہے کہ جب ہم منع کریں، شریعت کا حکم بتائیں، تو وہ کہتے ہیں آپ غلط ہو، پیر صاحب نے کہا ہے جائز ہے تم غلط ہو، یعنی بھرے مجمع کے اندر ہم ہی لوگ غلط بن کر کے رہ جاتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھوں کو برا کہا جائے گا، بروں کو اچھا کہا جائے گا، ہوتی آئی اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ تو یہ آج شادیوں کے اندر ہمیں دیکھنے کا پورے طور پر موقع مل رہا ہے۔ اور شادی کے اندر رسموں کی میں بات کروں تو شادی سے پہلے ایک رسم اور منائی جاتی ہے، وہ ہوتی ہے ہلدی کی رسم۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے، کس کافر قوم سے یہ رسم لوگ اٹھا کر کے لے کے آئے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں جمع ہو جاتی ہیں یا صرف لڑکیاں ہی جمع ہو جاتی ہیں، ہلدی اچھالی جاتی ہے اور گانے گائے جاتے ہیں، رات بھر جو ہے رت جگہ ہوتا ہے، دھینگا مستی ہوتی ہے، مٹر گشتی ہوتی ہے اور کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ اسلام اس طرح کی رسموں کو کبھی بھی جائز نہیں قرار دیتا۔ ہلدی لگانا دولہا و دلہن کو، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عورتوں سے ہلدی لگوانا یا ہلدی سے اس طرح کھیل کود کرنا اور اس طرح سے جو ہے وہ غیروں کے ساتھ میں اختلاط کرنا، بے حیائی، فضول خرچی اور
بے شمار گناہوں کا مجمع ہے. جو غیرت مند باپ ہے میری ان سے یہ اپیل ہے یہ ہلدی کی رسم اور اس طرح کی رسموں کو اپنے خاندان سے ختم کرو. لیکن میں باپ سے کیا کہوں, کتنے باپوں کو میں نے بلا کر کے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے, کہتے وہ لڑکا نہیں مان رہا ہے, وہ بیوی نہیں مان رہی ہے. بیوی اگر کھانے میں تھوڑا نمک زیادہ کر دے تو اس کی شامت آ جاتی ہے, وہ بیچاری کانپتی ہے, تو شادی میں تمہاری بات کیوں نہیں مان رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر تم جو کھانے میں نمک ہوتا ہے وہ والا غصہ بھی دکھاؤ گے تبھی وہ اس میں بھی مان جائے گی وہ. لیکن آپ خود ہی راضی ہیں تو کہاں سے وہ غصہ دکھائیں گے؟ اپنی بات آتی ہے تو پھر ایسا بیوی کو ڈانٹا جاتا ہے کہ بیوی کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے. اور شادی کے موقع پہ جب غلط چیزوں کو روکنے کے لیے کہا جاتا ہے تو بہانے بنائے جاتے ہیں, وہ نہیں مان رہا, وہ نہیں مان رہا. میں کہتا ہوں تم خود ہی نہیں مان رہے, تمہارا دل خود چاہتا ہے. شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے نا, خوشی منا کر کے شادی کی جائے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو منع کیا تھا, کہتے ہیں میں نے تو منع کیا تھا. میں صاف صاف کہتا ہوں کہ یہ جو رسمیں ناجائز اور حرام ہے وہ جہنم کی آگ میں لے جانے والی. آپ کا بچہ, آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی اگر آگ میں کود رہی ہو, آپ کہیں گے دیکھو بیٹا مت کودنا مت کودنا, وہ کہیں میں کودوں گی, تو اس کو بچانے کے لیے دوڑو گے نہیں, ضرور دوڑ کر کے جاؤ گے. تو دنیا کی آگ میں اگر بیٹی کودنا چاہے تو جب تک بچا نہ لو تب تک چین نہیں آتا ہے. اور جہنم کی آگ میں کودے, دیکھو بیٹا مت کرو, بس اتنا کہہ کے چپ ہو گئے. اب اگر کود رہے ہو تو تمہاری مرضی ہے وہ سب, معاذ اللہ رب العالمین. یعنی دنیا کی آگ کا تمہیں ڈر لگتا ہے, جہنم کی آگ کا ڈر نہیں لگتا.